لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہم بحث اعجاز القرآن پڑھ رہے تھے. اسی میں اگلا مبحث ہے انواع اعجاز. علماء کرام نے اس پہ بحث کی ہے. قرآن کریم کا ایک سیاسی اعجاز. قرآن کریم عرب میں نازل ہوا اور اس وقت عرب تمام اقوام سے کمزور، بے علم اور بے ہنر تھے. سیاسی غلبہ پانے کے لیے ان کے پاس اسباب موجود نہیں تھے. سیاسی غلبہ اور اقتدار کے لیے پہلی چیز عددی اکثریت ہے. دیگر اقوام عالم کی نسبت عرب کی تعداد بہت کم تھی. آج کے دور کے عرب میں اور اس دور کے عرب میں بہت بڑا فرق ہے. قرآن کے نزول کے وقت عرب صرف اس وقت کے سعودی عرب اور یمن کا نام تھا. عراق، شام، فلسطین، اردن، لبنان، بیروت، مصر، شمالی افریقہ یہ غیر عرب ممالک. جو اسلامی فتوحات کے بعد عرب ممالک بن گئے. دوسری چیز جو سیاسی اقتدار کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم ہے، لیکن عرب امیین یعنی ناخواندہ. تیسری چیز اتفاق اور اتحاد ہے، لیکن عرب کا ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا. ہمارے سامنے ہے کہ انصار مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اتحاد اور اتفاق کا تصور بھی نہیں تھا. چوتھی چیز ہے صنعت. عرب میں نہ کوئی صنعت تھی نہ کوئی کارخانہ تھا. حتیٰ کہ تلوار تک اور پوشاک تک کے لیے وہ ہندوستان اور شام کے عیسائیوں کے محتاج تھا. پانچویں چیز زراعت. کھجور کے علاوہ وہ ہر چیز کے لیے خوراک میں دوسرے اقوام کے محتاج تھا.
قرآن کریم نے خود عرب کو واد غیر ذی زرع قرار دیا۔ چھٹی چیز معدنی دولت۔ اس وقت عرب میں کسی معدنی دولت کا وجود نہیں تھا۔ ساتویں چیز جسمانی قوت۔ عرب گرم ملک تھا، ضروری غذا بھی میسر نہ تھی، پانی کی بھی کمی تھی، سردی گرمی سے بچنے کے لیے مکانات نہیں تھے، اکثر آبادی خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، علاج کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ آٹھویں چیز روحانی اور اخلاقی قوت، جو توحید کے اعلیٰ اور پاکیزہ تصور سے پیدا ہوتی ہے، لیکن عرب آبادی پتھروں یا پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں قرآن کریم کا عرب میں ظہور ہوا، اور عرب نے بالاتفاق اس روشنی کو مٹانے میں اپنی قوتیں صرف کی۔ دو اڑھائی سال سے زیادہ وقت قرآن کو آزاد اشاعت کے لیے نہ مل سکا، لیکن اس قلیل مدت میں قرآن نے عرب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس کا اندازہ عرب قبل القرآن اور عرب بعد القرآن کے درمیان موازنہ کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ عرب قبل القرآن کیا تھا وہ ہم نے پڑھا۔ عرب بعد القرآن ایسی قوم بن گئی جو تنظیم، اتحاد، اخلاق، بلند خیالی، اولو العزمی، ایثار و قربانی، خدا پرستی، شجاعت، سخاوت، پاک دامنی، رحم، شفقت، عقل، تدبیر، جہاں بانی، جہاں گیری، دیانت و امانت، سچائی، پابندی عہد، عدل و انصاف میں کوئی قوم ان کے ہمسر نہیں تھی۔ بلکہ پوری تاریخ بشریت اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان 8 کمزوریوں کے باوجود وہ دنیا شرق و غرب کے 2 عظیم، متمدن اور بے انتہا ساز و سامان رکھنے والے سلطنتوں سے بیک وقت ٹکرائے۔ یعنی کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں سے، جو پوری دنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، لیکن انہوں نے بہت کم وقت میں ان دونوں حکومتوں کو غبار بنا کر رکھ دیا۔ نامہ تبدیل ہوا اور عرب مرجع خلائق بن گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا شاندار دور
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا شاندار دور ایسا رہا کہ تاریخ آج تک اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بحث کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک سوال کی صورت میں کہ یہ سیاسی غلبہ جو عرب کو حاصل ہوا اور رفتہ رفتہ جس کی موجیں مشرق میں کاشغر اور دیوار چین سے جا ٹکرائیں اور مغرب میں مراکش اور فرانس تک، یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ سیاسی اقتدار اور غلبہ کے لیے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک مادی اور دوسرا روحانی اور غیبی۔ مادی اسباب تو عرب کو حاصل نہ تھے بلکہ عرب کے دشمنوں اور حریف قوتوں کو حاصل تھے۔ اگر مادی اسباب پر سیاسی غلبے کا فیصلہ ہونا تھا تو یہ ضروری تھا کہ عرب صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اور نتیجہ برعکس ظاہر ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس غیبی اور روحانی قوت سے ہوا جو عرب کو قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کی بدولت نصیب ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی معجزانہ قوت بغیر الہی کتاب کی قوت کے ممکن نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کلام الہی ہے اور جس ذات اقدس پر اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ خدا کے اکمل ترین رسول اور خاتم النبیین تھے۔ اب ایک سوال ہے کہ قرآن عظیم الشان تو آج بھی موجود ہے، تو آج پھر یہ امت زوال کی طرف کیوں چلی گئی؟ تو تمام علماء نے تقریباً لکھا ہے کہ قرآن عظیم الشان کو اور دین اسلام کو ترک کرنے کی وجہ سے
اسے پس پش ڈالنے کی وجہ سے امت ذبح حالی کا شکار ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی اسیری سے واپس آئے، 3 سال قید گزارنے کے بعد تو ان سے پوچھا گیا کہ امت کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 2 چیزیں، ایک کہ اتفاق و اتحاد ناپید ہو گیا ہے، دوسرا قرآن پہ عمل چھوٹ گیا ہے۔ شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی بات ہے، قرآن کو چھوڑ۔ امت کا اتحاد اس آیت کے ضمن میں ہونا چاہیے تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور قرآن عظیم الشان کو چھوڑ دینے کے بعد وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ امت کی یہ حالت کسی سے بھی دیکھی نہیں جاتی۔ قرآن کا دوسرا اعجاز بتاتے ہیں اعجاز قانونی۔ قانون انسانی خواہ ایک فرد کا مرتب کردہ ہو یا جماعت کا یعنی پارلیمنٹ کا، اور چاہے اس قانون کے بنانے والے انتہائی مہارت رکھتے ہوں، تاہم وہ قانون مختلف اقوام اور ممالک میں بالخصوص لمبے عرصے تک نہیں چل سکتے، اور ضرور اس میں ایسی خامی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں ترمیم، تبدیلی اور تغیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کو پھر بالآخر بدلنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ملک اور سلطنت کے قوانین میں قانون ساز اداروں کے ذریعے تبدیلیاں کی جاتی ہیں، جو بجائے خود ایک دلیل ہے کہ جو پرانا قانون بنا تھا اس میں کوئی خامی ہے، کمزوری ہے۔
لیکن قرآن کا قانون جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، اور اس کے ظاہر کرنے والے صرف ایک ذات یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اور امی تھے، ناخواندہ تھے، اور جس ملک میں ظاہر ہوئے وہ بھی امیین تھے اور ناخواندوں کا ملک تھا، نہ اس ملک کے کسی حصے میں تعلیم کا چرچا تھا اور نہ ان کو کسی قانون سے واقفیت۔ اس کے باوجود قرآن کا قانون صرف عرب میں نہیں بلکہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے 3 بر اعظموں میں 1000 سال سے زیادہ وقت تک رہا اور اس پہ عمل درآمد ہوتا رہا۔ لیکن اس طویل عرصے میں بھی اس میں کوئی نقص نہیں پایا گیا، نہ اس میں تبدیلی کی اور ترمیم کی کوئی ضرورت محسوس ہوئی، بلکہ دور حاضر جس میں تعلیم عام ہو چکی ہے، اقوام عالم ایک خاندان 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی معقولیت اور جامعیت کا اقرار کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ اس کو قبول کرتی ہیں اور محلوں، ریگستانوں، شہروں اور سلطنتوں میں گونجتا ہے۔ مسٹر وولف لکھتا ہے، وسیع جمہوریت، رشد و ہدایت، انصاف و عدالت، فوجی تنظیم، مالیات اور غربا کی حمایت اور ترقی کے اعلیٰ آئین قرآن میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر موئس فرانسیسی لکھتے ہیں، قدرت کی عنایتوں نے جو کتابیں انسان کو دیں، قرآن ان سب سے افضل ہے۔ ان 3 حوالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں عبد القیوم ندوی نے اسے ذکر کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ایسی کتاب کسی انسانی فکر کا نتیجہ ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کتاب خالق کائنات کے لامحدود اور علمی سرچشمہ سے نکلی ہے۔ یہ بھی اس کے لیے دلیل ہے۔ جن کو تمام اقوام اور تمام زمانوں کی ضروریات کا علم ہے، اور اس کتاب میں اللہ جل شانہ نے انہیں سمو لیا ہے۔ ہاں کتاب زند قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ فرماتے ہیں نسخہ تکوین اسرار حیات، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات۔ نوع انصارہ پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ قرآن عظیم الشان ایسی کتاب ہے جس نے جہاں بھر میں
نہ صرف اسلام کی حقانیت کا ڈنکا بجایا ہے، بلکہ اس حقانیت کو اسلام مخالف قوتوں سے، اسلام دشمن قوتوں سے منوایا ہے۔ اعجاز کی دیگر انواع بھی ہیں۔ تفصیلات کے لیے کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اعجاز قرآن کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کا اعجاز الفاظ۔ قرآن کریم اپنے مقصد کی ادائیگی کے لیے الفاظ کے وسیع ذخیرہ سے جو لفظ منتخب کرتا ہے، جو عبارت کے اتار چڑھاؤ، معنی کی ادائیگی اور اسلوب کے بہاؤ کے لحاظ سے موزوں ترین ہو، اسی لفظ کا چناؤ کرتا ہے۔ علامہ زمان مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں موت کے مفہوم کے لیے مختلف الفاظ مستعمل، ہلاک، فنا، عول، حتف، موت، لیکن ہر لفظ میں ان کی غلط اعتقاد کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، یعنی مر کر فنا ہو جانا، بعث بعد الموت سے انکار۔ اور مفہوم صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب سب سے پہلے قرآن عظیم الشان نے موت کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا، توفی، جس سے مفہوم بھی ادا ہو گیا اور عقیدہ باطلہ کی تردید بھی ہو گئی کہ جو موت ہے، وفات جو ہے، یہ فنائے ابدی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ جب چاہے گا تو پورا وصول کر لینے کے بعد دوبارہ روح کو لوٹا دے گا اور منتشر اجزاء جسمانی کو جمع کر دے گا۔ دوسرا اعجاز ہے قرآن کا، ایک اور پہلو ہے اعجاز ترکیب۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، یہاں پر لفظ للہ کی تقدیم سے شرک کی قباحت کو علی وجہ المبالغہ بیان فرما دی کہ کسی معمولی ذات کے ساتھ وہ شرک نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک
کی ذات گرام قدر کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے۔ یہ قباحت شرک اور یہ مبالغہ اسی مخصوص ترکیب اور تقدیم لفظ للہ سے ہی واضح ہو سکتا ہے۔ کسی بشر کے بس میں نہیں ہے کہ اتنی معمولی سی ترکیبی تبدیلی سے اتنے عظیم الشان پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتا۔ اعجاز کا ایک اور پہلو ہے اعجاز اسلوب۔ قرآن کریم کا اسلوب وہ معجز پہلو ہے جس کا مشاہدہ علماء، فصحاء اور بلغاء کے علاوہ ہر کس و ناکس کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کے کلمات و آیات میں شاعرانہ قواعد و ضوابط ملحوظ نہ ہونے کے باوجود شعر و شاعری سے کہیں زیادہ حلاوت اور لطافت کا حامل ہے۔ اور اس میں اتنی لذت ہے کہ جو سنتا ہے چاہتا ہے کہ سنتا جاؤ۔ اسی چیز نے عرب فصحاء اور بلغاء کو حد درجہ متاثر کیا۔ قرآن کریم میں 3 اسالیب ایک ساتھ چلتی ہیں۔ ایک اسلوب ہے خطابی کہ قرآن میں خطاب کا زور ہے۔ دوسرا ہے ادبی کہ اس میں ادب کی شگفتگی ہے۔ تیسرا ہے علمی کہ اس میں علمی متانت ہے۔ جب ایک قاری قرآن پڑھتا ہے اور تینوں اسالیب کو اپنے ساتھ چلاتا ہے اور چلتا جاتا ہے تو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ قرآنی اسلوب کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن عظیم الشان جامع الازداد ہے، یعنی مختلف نوعیت کے مسائل کو ایک ساتھ جوڑ کے چلاتا ہے، لیکن پھر بھی بوجھ نہیں بنتا۔ قرآن کریم میں سخت اور خشک مضامین بھی، جیسے قانون وراثت ہو گیا، لیکن اسے بھی ایسا پیش کیا ہے کہ ذوق سلیم پر اس کا بوجھ نہیں پڑتا۔ ایک اور اسلوب ہے اعجاز نظم قرآن۔ قرآن کریم کی آیات کے باہمی ربط اور تعلق اور ترتیب میں ایک لطیف قسم کا اعجاز ہے، یعنی جو کتاب بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو یا تو وہ ایک مضمون پر مشتمل ہوتی ہے یا مختلف مضامین کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں یہ بات یکسر مختلف ہے۔ اگر سرسری نظر سے دیکھو تو ہر آیت مبارکہ اپنے اندر ایک دنیا سموئے ہوئے،
ہر آیت ایک عظیم الشان اور گراں قدر پیغام سنا رہی ہے، اور غور سے دیکھو تو تمام آیات، صورتیں، پارے آپس میں مربوط معلوم ہوتے ہیں۔ اعجاز قرآن کا ایک اور پہلو ہے اعجاز صداقت قرآن، یعنی قرآن عظیم الشان نے جو پیش گوئیاں کی ہیں، مثلا رومیوں کی فتح کا ذکر ہے، فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الحمد۔ فتح مکہ کی خبر دی، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، اللہ تمہیں واپس لوٹائے۔ یہودیوں کے موت کی تمنا کے حوالے سے کہا، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر بنا ہی تمہارے لیے جس طرح تم دعویٰ کرتے ہو، یہود کہا کرتے تھے الجنت لنا ونحن للجنہ، جنت ہمارے لیے، ہم جنت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اس کمزور زندگی میں کیوں جی رہے، اس کمزور بیکار فضول دنیا میں کیوں جی رہے، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے، فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ بھی خبردار ہے۔ قرآن کی حفاظت کے بارے میں اللہ نے، قرآن نے پیشن گوئی کی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ 1450 سال گزر چکے ہیں، یہ پیشن گوئی آج بھی اسی طرح مؤثر ہے اور کام کر رہی ہے۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسالیب قرآن کا ذکر کرتے ہیں، اعجاز قرآن کے اسالیب کا، کہ اس کے مختلف اسلوب ہیں۔ فرمایا منہا الاسلوب البدیع، ایک اسلوب بدیع ہے، ومنها الاخبار بالقصص والاحکام، والملل، کون سی ملل؟ السابقہ،
کیسے؟ بحیث کان مصدقا للکتب السابقہ، فرمایا ومنها الاخبار باحوال مستقبل، آنے والے اوقات کے بارے میں جو خبریں تھیں، گزرے ہوئے اوقات کے بارے میں جو خبریں تھیں. ایک اسلوب بدیع ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بحث کی. اور چوتھا بتایا ومنها الدرجہ العلیٰ فی البلاغہ، جس پہ ہم بحث کر چکے ہیں. تو چار پہلوؤں کی طرف حضرت شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا. ہندوستان کے بڑے شاہ صاحب ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے شاہ ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. علمی میدان. شاہ کشمیر ہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، نسبت کشمیر سے وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے ہندوستان. اور اس وقت چونکہ پاک و ہند اور سارا بر صغیر ایک تھا. دو شاہ پاکستان کے حصے میں بھی آئے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور خطابت کے فن میں ماہر سید عبد المجید ندیم شاہ، جو اسی خطابت کے ذوق کو آگے لے کے بڑھے جو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. التبیان فی علوم القرآن میں علامہ صابونی وجوہ اعجاز کو ذکر کرتے ہیں، 10 چیزیں بتاتے ہیں. پہلا ہے النظم البدیع المخالف لكل نظم معهود فی لسان العرب. ایک ایسا نظم عجیب اور نیا دیا اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں جو عربی لسان عرب زبان کے تمام اسالیب سے مختلف تھا. دوسرا الاسلوب العجیب المخالف لجمیع اسالیب العرب. تیسرا الجزالہ التي لا يمكن للمخلوق ان يأتي بمثلها، قرآن کے مثل کوئی لا نہیں سکتا، لا سکتا نہیں ہے، نہ لا سکے گا. چوتھا التشریع الدقیق الکامل، پانچواں الاخبار عن المغیبات التي لا تعرف الا بالوحی، غیب کی خبریں تھی جو وحی کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. چھٹا عدم التعارض مع العلوم الکونیہ المقطوع بصحتها.
ساتواں ہے الوفاء بكل ما اخبر عنه القرآن الکریم من وعد و وعید، وہ سارے کام ہوئے جو وعد و وعید بتائے گئے، کوئی تعارض نہیں قرآن عظیم الشان کا۔ علوم کونیہ کے ساتھ۔ آٹھواں ہے العلوم والمعارف التي اشتمل علیہ، علوم شرعیہ بھی ہیں اور علوم کونیہ بھی ہیں۔ ناواں ہے وقفہ بحاجات البشر، انسانی حاجات اور تقاضوں اور ضروریات کو سامنے رکھا گیا۔ اور دسواں ہے تاثیرہ فی قلوب الاتباع والاعداء، قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ قرآن نے نہ صرف اپنوں کو متاثر کیا بلکہ دشمنوں کو متاثر کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی 10 وجوہ اعجاز القرآن ذکر کرتے ہیں۔ گرچہ وہ ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ فرمایا منہا، پہلا وہی ہے النظم البدیع المخالف لكل نظم معہود فی لسان العرب، دوسرا ہے الاسلوب المخالف لجمیع اسالیب العرب، یہ بھی گزر چکا ہے۔ تیسرا ہے الجزالہ التي لا تصح من مخلوق بحال، یہ بھی گزر چکا ہے کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا اور کوئی اس کے مثل نہیں لا سکا، اور اس پہ پھر بحث کی گئی ہے کہ سورہ کوثر 3 آیات کی چھوٹی سی سورت، لیکن اس نے عرب کو الٹ کے رکھ دیا۔ عرب نے جب سب کو جمع کیا ہوا تھا، ابو جہل کی کمپنی کہ قرآن کی طرح قرآن بنا، 100 لوگ جمع کیے ہوئے تھے، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر۔ آج تو مستشرقین کہتے ہیں نا کہ عرب نے کوئی کوشش نہیں کی، انہوں نے بڑی کوشش کی، بنا نہیں سکے۔ اور جو کوشش کی وہ ایسی کہ وہ قابل بیان نہیں ہے، فضول اور عبث۔ اور اساتذہ سے ہم نے سنا کہ انہوں نے قرآن میں سورہ بروج ہے والسماء ذات البروج، انہوں نے اس کا مقابل بنانے کی کوشش کی اور کہا والنساء ذات الفروج، عورتیں شرمگاہوں والی۔ میں کہا یہ کون سی نئی بات آپ نے کی، کس کو معلوم؟ قرآن نے جو کہا والسماء ذات البروج، آسمان برجوں والا، کسی کو نہیں پتا کہاں ہے برج، کیسے برج۔ قرآن نے ایک مخفی علم سے پردہ اٹھایا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور استاد صاحب کہتے تھے کہ ابو جہل نے غلطی سے کہا یا احمق، اے بے وقوف، انظر الی کلامک و الی کلام اللہ، اپنے کلام کو دیکھو اور اللہ کے کلام۔ اس نے غلطی سے کہہ دیا، حالانکہ وہ مانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام۔ پھر وہ مقابلہ کرتے رہے۔ وہاں عرب میں ایسا تھا، معمول تھا کہ جب بھی کوئی چیز اچھا کلام کوئی بناتا تو اسے کپڑے پر لکھ کر بیت اللہ پہ لگا دیا جاتا تھا کہ آج فلاں شاعر نے یہ کلام پیش کیا ہے، تو لوگ اسے
داد دیتے تھے، اس کی تحسین کرتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو قرآن کریم کے اس سورت کو 3 آیتوں پہ مشتمل تھی، لکھ لیا گیا کپڑے پہ اور بیت اللہ پہ، حضور نے فرمایا لگا دیا۔ تو وہ جو محنت کرنے والے تھے جب صبح آئے تو دیکھتے ہیں کپڑا لگا ہوا ہے، تو ان کا جو سربراہ تھا وہ پڑھنے لگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو بداہتاً اس کے منہ سے نکلا وَاللَّهِ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، قسم سے یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ ہاں، بلاغت کے اعجاز کے وجوہات میں ایک اور وجہ کہتے ہیں علامہ قرطبی، التصرف فی لسان العرب۔ على وجه لا يستقل به عرب۔ اور اسی سے ہے الاخبار عن الامور التي تقدمت في اول الدنيا الى وقت نزوله من امی ما كان يتلو من قبل من کتاب ولا يخطه بيمينه۔ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ سے جس نے کبھی کوئی چیز نہ پڑھی ہے نہ اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا ہے، اس کی زبان سے گزرے ہوئے دنیا کے حالات معلوم ہو رہے ہیں۔ فرمایا فأخبر بما كان من قصص الانبیاء مع اممها، ان کے اقوام اور امتوں کے ساتھ، والقرون الخالیہ فی دہرها، وذکر ما سألہ اہل الکتاب عنہ، اہل کتاب نے جو سوالات کی اس کے جوابات دی۔ انہوں نے جب قصوں کے ذریعے چیلنج کیا وَتَحُدُّوهُ بِهِ مِن قِصَّةِ أَهْلِ الْكَهْفِ وَشَانِ مُوسَى وَالْخِضْرِ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ وَحَالِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، انہوں نے پوچھا فَجَاءَهُ وَهُوَ أُمِّيٌّ مِّنْ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ، وہ خود بھی امی، اس کی امت بھی امی، ان پڑھ، لَيْسَ لَهَا بِذَلِكَ عِلْمٍ، انہیں پتا تھا بما عرفوا من الکتاب السالفہ صحتہ، جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کتابوں میں موجود ہے۔ فتحققوا صدقہ۔ ایک اور اعجاز ہے ومنها الوفاء بالوعد، پہلے گزر چکا ہے۔ ایک اور اعجاز بیان کرتے ہیں امام قرطبی ومنها الاخبار عن المغیبات فی المستقبل، مستقبل میں جو جو چیزیں ہونی ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الانام في الحلال والحرام وفي سائر الاحکام۔ تمام انسانیت کے لیے جو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے والی چیز ہے حلال و حرام کے مسئلے میں ہے، تمام احکام میں۔ ومنها الحکم البالغہ، التي لم تدر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمية، ومنها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا أو باطنا من غير اختلاف۔ قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قرآن اللہ کی جانب سے۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 ہے۔ دیگر بھی اس کے علاوہ بھی موجود ہیں، ان کی طرف جانے سے احتراز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور مبحث ہے قرآن عظیم الشان کا تاثیر، اعجازی تاثیر۔ ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوا۔ تاثیر کی اور قسمیں بھی ہیں، تاثیر اصلاحی ہے، تاثیر انجذابی ہے، لیکن یہ شخصیتی تاثیر۔ شخصیتی تاثیر اعجازی کی فرماتے ہیں 3 صورتیں۔ نمبر 1 نزولی اثر، نمبر 2 قلبی اثر، نمبر 3 قالبی اثر۔ نزولی اثر کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی میں جب حضور پہ وحی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا۔ بخاری شریف کے اول میں روایت موجود ہے، باب کانا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیفصم عنہ وأن جبینہ لیتفسد عرقا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت سردی میں آپ پر قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی، اور جب ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے ایسا پسینہ ٹپک پڑتا کہ جیسے کسی کی رگ نشتر سے کھولی جائے اور خون زور سے ٹپکے۔ سردی میں اس مبالغہ کے ساتھ پسینے کا آنا یہ غیر اختیاری ہے، اور پسینے میں کے لیے اس کے لیے تصنع اور بناوٹ کو کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خود سے اپنے آپ کو پسینہ لے آئے بیٹھے بیٹھے۔ ثقل اور بوجھ ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک میرے ران پہ رکھا اور وہی شروع ہو گئی۔ فرمایا قادت فخذی الترطر، قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی بوجھ کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے، سورہ مزمل کی تفسیر میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سفر میں سوار جا رہے تھے کہ وحی قرآنی نازل ہوئی، اونٹنی وحی قرآنی کے بوجھ سے دب کر بیٹھ گئی۔ قرآن کریم نے خود بھی کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ تاثیر شخصیتی قلبی دوسری قسم، دل پہ اس کا اثر ہوتا۔
ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ قرآن پڑھو، تو میں نے قرآن پڑھا، اور جب میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، وعیناہ تذرفان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نقل کرتے ہیں کہ رات کے وقت تہجد میں تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جبکہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں میں گزرا تو رونے سے آپ کا سینہ اس قدر جوش مارتا تھا جیسے دیگچی میں ابلا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ فَلِجَوْفِهِ عَزِيرٌ كَعَزِيرِ الْمِرْجَلِ، کہ الفاظ منقول، تاثیر قالبی۔ بات کرنے میں قول میں تو چندہ تکلیف نہیں، لیکن عمل میں بڑی مشقت ہے۔ بناوٹی کلام دکھانے کے لیے ہوتا ہے، صاحب بناوٹ خود اس پر مسلسل اور تکلیف دہ عمل نہیں کر سکتا تاوقتے کہ کوئی اس کو کلام الہی نہ سمجھے اور اس کے مضامین کو حق نہ سمجھے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب اور بدن پر قرآنی احکام کا کیا اثر ہوتا تھا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورہ انشراح کی آیت کہ اے پیغمبر جب آپ ضروری کام سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں تھکائیں اور اللہ کی طرف پورے جھک جائیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رات بھر عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ تورمت قدماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوکھ جاتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ان سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن آپ کا خلق، جیسے ایک آدمی کے لیے اپنے خلق و عادت کو چھوڑنا ممکن نہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآنی احکام، اخلاق اور عادات بن گئے۔ جو کچھ قرآن میں تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں موجود تھا۔ کیا اس درجے کی قالبی اور جسمانی اور عملی تاثیر کسی انسان پر یا اس کی اپنی بناوٹی کتاب کے ساتھ ممکن ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو یہ دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی تھا۔ اسی میں مبحث ہے قرآن کریم کی تاثیر یورپ کی نظر میں۔ ڈاکٹر مارس لکھتا ہے قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہیں۔ یسیان فرانسیسی لکھتا ہے قرآن ایسا زندہ اور پرزور ایمانی جوش پیدا کرتا ہے کہ پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سر ولیم میور لکھتا ہے کہ قرآن نے فطرت کائنات کی دلیلوں سے خدا کو سب سے اعلیٰ ہستی ثابت کر کے انسان کو اس کی اطاعت پر جھکایا ہے۔ مسٹر جی ٹی لکھتا ہے قرآن نے بے شمار انسانوں پر اثر ڈالا اور سائنس کی دنیا نے قرآن کی ضرورت کو اور واضح کر دیا۔ مسٹر امانوئل ڈی انش لکھتا ہے قرآن کی روشنی اس وقت یورپ میں نمودار ہوئی جب تاریکی محیط ہو رہی اور اس سے یونان کے مردہ علم و عقل کو زندگی مل گئی۔ مسٹر ایچ ایس لیڈر لکھتا ہے تعلیم قرآن سے حکمت و فلسفے کا ظہور ہوا اور ایسی ترقی کی
کہ اپنے وقت کے بڑے سے بڑے یورپین حکومت سے بھی آگے بڑھ گئے. بحث اعجاز یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. یہ دونوں تاثیر قرآن کے جو مباحث ہیں یہ بھی بحث اعجاز کے ضمن میں آتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا مبحث ہوگا نزول قرآن. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقفے کے بعد اگلا سبق پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.